بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 16 کرتے ہیں. لیکچر نمبر 16 میں آج ہم لوگ ہیومن ریسورس پلاننگ کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ فارمز کے اندر ہیومنس کے ساتھ جتنی بھی تھے ہیومنس کو ٹرین کرنا, ان کو جو ہے نا پہلے آفس میں ان کو جاب دینا, ان کی وہ بھرتیاں وغیرہ کرنا, وہ سب کچھ جو ہے نا وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے. تو ان کی کیا کیا پلاننگ ہوتی ہے, کیسے کیسے یہ کام کرتے ہیں, اس کے بارے میں آج ہم لوگ تھوڑا پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں جاب انالیسس کے بارے میں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایک جاب کے بارے میں پہلے انالیسس کیا جاتا ہے کہ کیا کیا ہمیں چیزیں جو ہے وہ چاہیے, اور کیا کیا چیزیں ہم نے اپنے امپلائیز کو, جس کو ہم نے اپنی فارم میں رکھنا ہے, کسی کو ہائر کرنا ہے, تو ہمیں کیا کیا بتانا ہے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں جاب انالیسس کے اندر. ایک ہوتا ہے جاب ڈسکرپشن اور دوسرا ہوتا ہے جاب اسپیسیفکیشن. جاب ڈسکرپشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈیوٹیز ہوں گی, یہ ورکنگ کنڈیشنز ہوں گی, یہ والے ٹولز, یہ والے میٹیریلز ہوں گے, یہ والی اس جاب سے ریلیٹڈ یہ والے اکوپمنٹس ہوں گے, یہ والی مطلب جتنی بھی چیزیں آپ مطلب فارم کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا وہ والی اس میں لکھی جاتی ہیں. اور جاب اسپیسیفکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اسکلز کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے, ایبلٹیز کو, جتنے بھی دوسرے کریڈینشیلز ہیں نا اور کوالیفیکیشنز وغیرہ, اور جتنے بھی یہ ہم لوگ پچھلے لیکچر میں یہ دونوں چیزیں پڑھ بھی چکے ہیں. تو یہ سب کچھ جاب اسپیسیفکیشن اور جاب ڈسکرپشن میں ہوتا ہے. اب ہم لوگ آگے جاتے ہیں تو ہیومن ریسورس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی فورکاسٹنگ کی جاتی ہے. یعنی کہ فورکاسٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیوچر انالیسس کرنا, کہ فیوچر میں امپلائیز کتنی ڈیمانڈ ہوگی, کتنی سپلائی ہوگی, یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے. فورکاسٹنگ اگر انٹرنل سپلائی کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مینیجرز ہوتے ہیں, ہیومن ریسورس مینیجرز, یہ فورکاسٹ کرتے ہیں, یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ فیوچر کی فلاں ڈیٹ کے ٹائم پہ کتنے امپلائیز اور کس قسم کے امپلائیز ہماری فرم کے اندر ہوں گے. ٹھیک ہے, دیٹ از اے فورکاسٹنگ انٹرنل سپلائی. اس کے بعد فورکاسٹنگ ایکسٹرنل سپلائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں مطلب فیوچر کے اندر کتنے لوگ اور کس قسم کے لوگ لیبر مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گے جن کو ہم ہائر کر سکتے ہیں. بڑی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ بہت ہی بہترین قسم کے مختلف پیچیدہ قسم کے ٹولز استعمال کرتے ہیں اور ماڈلز استعمال کرتے ہیں اسٹافنگ لیولز کی فورکاسٹنگ کے لیے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو ریپلیسمنٹ چارٹ. یہ بھی کمپنیز جو ہے نا ریپلیسمنٹ ایک چارٹ بنا لیتی ہیں, یعنی کہ مختلف وہ لوگ جو کہ مینیجریل پوزیشنز پہ ہوتے ہیں, جو مینیجرز ہوتے ہیں, ان کی وہ لسٹ بنا لیتے ہیں, اور پھر یہ آگے ان کے سامنے سارا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کہ یہ فلاں بندہ کتنی دیر تک اس جاب کے اندر یہ رہے گا, کب وہ ریٹائر ہوگا, کب یہ جاب چھوڑے گا, کتنی دیر تک وہ اس جاب کے اندر رہ سکتا ہے, اور اگر وہ چھوڑے گا چلا جائے گا تو کون جو ہے نا اس کی جگہ پہ جو ہے ہم لوگ ہائر کریں گے. وہ جو ریپلیسمنٹ چارٹ ہوتا ہے نا, ریپلیسمنٹ چارٹ وہ بڑی لیول کی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ یوز کرتی ہیں پلان کرنے کے لیے کہ لوگوں کے بارے میں ڈیولپمنٹل ایکسپیرینسز, یعنی کہ کتنا ایکسپیرینس ہوگا تو لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہوگی, وہ مینیجر لیول تک آ سکیں گے. ٹھیک ہے, اور جو کریٹیکل مینیجریل جابس ہوتی ہیں ان کے لیے وہ ایک پوٹینشیل بھی انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں قسم کے یعنی لوگوں کے اندر کیا کیا ایبلٹیز ہونے چاہیے, تو تب وہ اس جگہ پہ ریپلیس ہونے کے لیے ان کا نام جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ریپلیسمنٹ چارٹ میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو اسکلز انوینٹریز کی بات کرتے ہیں. کمپیوٹرائز سسٹم جو ہوتا ہے اس میں انفارمیشن ہوتی ہے ہر جتنے بھی امپلائیز ہوتی ہیں ان کی ایجوکیشن کے بارے میں, اسکلز کے بارے میں, ان کے کام کے بارے میں, ایکسپیرینس کے بارے میں, اور کیریئر ایسپائریشنز کے بارے میں. وہ ساری کی ساری یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہے کہ جو ہے نا کام ان کا ایکسپیرینس لیول کیا ہے, اس کے بعد کیریئر کے بارے میں ان کے ایسپائریشنز وغیرہ کیا ہیں, تو امپلائیز کے بارے میں جو پورا ریکارڈ ہوتا ہے وہ کمپیوٹر سسٹم میں رکھا جاتا ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسکلز انوینٹریز, جس کو ہم لوگ امپلائی انفارمیشن سسٹم بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں تو میچنگ ہیومن ریسورس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. جب آپ لوگ فیوچر میں ڈیمانڈ اور انٹرنل سپلائی کی کمپیئر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد مینیجرز پلان بناتے ہیں کہ کیسے ہم نے اوور سٹافنگ اور شارٹ فالز کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے. یعنی کہ اگر تو یہ ہے کہ اوور سٹافنگ ہماری اگر کمپنی کے اندر بہت زیادہ سٹاف ہوگا تو ہم نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, اگر کم سٹاف ہوگا تو ہم نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. اگر آرگنائزیشن کو ہائرنگ کرنے کی ضرورت پڑے, ہائر کرنے ہوں بندے, تو باہر کی جو ایکسٹرنل لیبر سپلائی ہے اس کی بھی فور کاسٹ کر کے مینیجرز کو ہیلپ ہو جاتی ہے. وہ پھر پلان کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے ریکروٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں تو ریکروٹنگ ہیومن ریسورسز. یہ جو پروسیس ہوتا ہے کہ کھلے عام جابس کے لیے کوالیفائڈ بندوں کو اٹریکٹ کرنا کہ وہ جاب کے لیے اپلائی کر سکیں, یہ ہوتا ہے ریکروٹنگ ہیومن ریسورسز.
آگے ہم لوگ چلتے ہیں انٹرنل ریکروٹنگ. یہ جو پریکٹس ہوتی ہے نا کہ موجودہ جتنے بھی امپلائز ہوتے ہیں انہی کو ایز اے کینڈیڈیٹ کنسیڈر کر لیا جاتا ہے اور انہی کو ہی جاب میں جو ہے نا جاب کے لیے انہی کو ہی کنسیڈر کر لیا جاتا ہے جو کہ پہلے ہی آلریڈی امپلائی ہوتے ہیں تو کسی اور دوسری سیٹ کے لیے انہی کو کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. لیکن جو ایکسٹرنل ریکروٹنگ ہوتی ہے یہ وہ پریکٹس ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے باہر سے بندوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ جابس کے لیے اپلائی کرے. 1998 کے شروع تک ان امپلائمنٹ بہت زیادہ گر چکی تھی, 4.6% تک گر چکی ہے. یہ کیوں؟ تاکہ میکنگ ریکروٹنگ اے مور ڈیفیکلٹ ٹاسک. اب جو ان امپلائمنٹ ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. کیوں ڈراپ ہو چکی ہے؟ کیونکہ ریکروٹنگ کی جو ڈیمانڈز ہے نا وہ ایک ڈیفیکلٹ جو ہے نا وہ ٹاسک جو ہے وہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, ریکروٹنگ کا بہت زیادہ ایک ڈیفیکلٹ چیز ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اب جو ہے نا وہ چیز مطلب پہلے وہ چیز ان امپلائمنٹ کم ہوتی تھی لیکن اب وہ تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ ریکروٹنگ میں ہی اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ کرائٹیریا انہوں نے سیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی نہیں اٹین کر سکتا وہ جاب. اچھا, ایکسٹرنل اگر ریکروٹنگ کی جائے تو اس کا کیا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کا ٹیلنٹ ملتا ہے. ٹیلنٹ میں ویرائٹی ہوتی ہے, ایبلٹیز بھی مختلف قسم کی آپ کے سامنے آتی ہے اور کوالیفیکیشنز میں بھی ویرائٹیز ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں تو ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی. بیسک گول جو ہوتا ہے نا ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کا وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان طریقوں سے بچانا, یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ ورک پلیس پہ تفریق کی جاتی ہے یا غلط طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا وہ ہائر کیا جاتا ہے, تو اس چیز سے بچانا اور ہر کسی کو برابر ہی امپلائمنٹ کے اپرچونٹیز فراہم کرنا, یہ ہوتا ہے ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی. لیگلی قانونی طور پہ یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ امپلائمنٹ میں اگر آپ نے کسی کو ہائر کرنا ہے تو اس میں آپ نے نان ڈسکریمنیشن کرنی, یعنی کہ کوئی کسی قسم کی آپ نے تفریق نہیں کرنی ریس کی بیس پہ, کریڈ کی بیس پہ, سیکس کی بیس پہ, نیشنل اوریجن کی بیس پہ. آگے ہم لوگ چلتے ہیں سورسز ٹو فائنڈ پیپل, یعنی کہ لوگوں کو ڈھونڈا کیسے جاتا ہے جاب کے لیے ہائر کرنے کے لیے. آرگنائزیشنز مختلف قسم کی سورسز کو یوز کرتے ہیں سوٹیبل لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی آرگنائزیشن کے لیے. وہ کیا کیا سورسز یوز کرتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے انفارمل ریسرچ, یعنی کہ آرگنائزیشن خود ہی اپنے ریفرنسز کی بیس پہ, اپنے تعلقات کی بیس پہ ہی خود ہی لوگوں کو ڈھونڈ لیتی ہے جو کہ ان کو سوٹیبل لگتے ہیں جو ہے نا کسی بھی پوسٹ کے لیے, کسی بھی سیٹ کے لیے یا کام کی نیچر کے حساب سے جو ان کو سوٹیبل بندے لگتے ہیں وہ خود ہی اپنے ریفرنس سے آرگنائزیشن ڈھونڈ لیتی ہے. ایک اور طریقہ ہوتا ہے جاب پوسٹنگ کا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن جاب کے متعلق مختلف قسم کے نوٹسز لگا دیتی ہے آرگنائزیشن کے اندر, مختلف جگہوں پہ, کیفیٹیریا میں لگا دیں گے, فیئر پرائز شاپ پہ لگا دیں گے, اسپورٹس کی فیلڈ پہ لگا دیں گے, ریسپشن ڈیسک پہ, نوٹس بورڈ پہ, یونین آفس میں, جگہ جگہ جو ہے نا وہ نوٹسز لگا دیتے ہیں. اس کے بعد ایک اور طریقہ ہوتا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, یعنی کہ آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں کہ مختلف قسم کے جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں سوٹیبل کینڈیڈیٹس چاہیے جاب کے لیے, اور اس طرح سے یہ سوٹیبل بندہ ڈھونڈنا بہت آسان ہو جاتا ہے آرگنائزیشن کے لیے. یوزلی آرگنائزیشنز کو اگر فریش گریجویٹس چاہیے ہوں تو پھر تو وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے ہی کنسلٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو پروفیشنل ایسوسیشنز بھی ہوتی ہیں کچھ. یہ سورس آرگنائزیشن تب یوز کرتی ہے جب سینئر پوسٹ کے لیے بندے چاہیے ہوں تو مختلف ایسوسیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پروفیشنلز اور جو پروفیشنل بندے ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈ کے دیتے ہیں آپ کو. اس کے بعد ایک اور طریقہ ہوتا ہے ریکروٹمنٹ ایجنسیز کا. ریکروٹمنٹ ایجنسیز بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتی ہیں لوگوں کو سلیکٹ کرنے میں. یہ والی جو ہوتی ہیں ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو تب آپ لوگ کوئی بھی آرگنائزیشن تب ہی یوز کرتی ہے جب سلیکشن کے لیے ٹائم بہت کم ہو, فوراً سے کوئی بندہ چاہیے ہو, یا جو جاب ہے وہ بہت ہی زیادہ ہائیلی ٹیکنیکل قسم کی جاب ہے اس کے لیے بندہ چاہیے, یا امپلائر اور امپلائی جو ہے نا ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. مطلب جو امپلائر ہے جس کو بندہ چاہیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں مجھے امپلائز ملیں گے, امپلائز کو بھی نہیں پتا کہ کہاں مجھے اپلائی کرنا چاہیے. ایسی سچویشن میں بھی ریکروٹمنٹ ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں. اس کے بعد ایک اور طریقہ ہوتا ہے ایڈورٹیزمنٹس کا, یعنی کہ سورسز کو آپ لوگ ایسے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اشتہار دیتے ہیں میڈیا میں, ٹھیک ہے, اور یہ والا جو سورسز ہے اس میں آپ لوگ یوز کرتے ہیں جب زیادہ جابز اویلیبل ہوں, ٹھیک ہے. زیادہ تر کامن میڈیا جو یوز کیا جاتا ہے وہ پرنٹ میڈیا زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے جابز کی ایڈورٹیزمنٹس کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو پتا چل گیا, آپ لوگوں کے پاس بندے آ گئے آپ کو جاب کے اپلائی کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے آئے ہیں, چاہے ایڈورٹیزمنٹس کے تھرو آئے ہیں یا چاہے کسی پروفیشنل ایجنسیز کے تھرو آئے یا کسی بھی طریقے سے آئے ہیں, تو ان کو آپ لوگ ہائر کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہوتا ہے ایک اپلیکیشن بلینک,
یعنی کہ ایک اپلیکیشن فارم ہوتا ہے جو کہ آرگنائزیشن پرووائڈ کرتی ہے کہ بندے نے ریکوائرمنٹس کے مطابق جو ہے نا وہ فل کرنا ہوتا ہے, یا وہ ایک سی وی کی ایک فارم ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق بنانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آرگنائزیشن کیا کرتی ہے, ٹیسٹ لیتی ہے. آرگنائزیشن مختلف قسم کی ٹیسٹ لے گی کسی بھی پروفیشنل کی اوور آل کیپیبلٹیز کو جج کرنے کے لیے. اچیومنٹ ٹیسٹ لے گی, اسکل ٹیسٹ لے گی, نالج لیول کا ٹیسٹ لے گی, اس کے بندے کے پاس نالج کتنا ہے. اس کے بعد اگلی جو ایک ٹیکنیک ہوتی ہے وہ انٹرویوز ہوتے ہیں. انٹرویوز بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جاب کی کامیابی کو پریڈکٹ کرنے کے لیے غلط بھی ثابت ہوتے ہیں, لیکن زیادہ پاپولر طریقہ یہی ہے کینڈیڈیٹس کو اسکرین کرنے کا, کینڈیڈیٹس کو چیک کرنے کا. ویلیڈیٹی جو ہوتی ہے وہ امپروو ہو سکتی ہے کہ اگر امپلائز کو ٹرین کیا جائے کہ ان کو پتا ہو کہ انٹرویو کی سچویشن میں کس طرح کے بائیسز, کس طرح کے تعصبانہ باتیں کریٹ ہو سکتی ہیں. اگر ان کو پتا ہو تو پھر وہ اس بات کا خیال رکھیں گے تو ویلیڈیٹی جو ہے نا وہ انکریز ہو سکتی ہے. یا اسٹرکچرڈ انٹرویوز یوز کریں جس میں کوسچنز پہلے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو انٹرویو ہوتا ہے وہ انہی لسٹ آف کوسچنز کے گرد ہی گھومتا ہے, کینڈیڈیٹ سے وہی کوسچنز جو ہے نا وہ پوچھے جاتے ہیں. اور بھی مختلف قسم کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. پولیگراف ٹیسٹ ہوتے ہیں, اب تو ان کی پاپولیرٹی بہت کم ہو گئی, لیکن کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو ابھی بھی جو ہے نا وہ یوز کرتی ہیں. پولیگراف ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ فزیکلی بندے کو بلا کے اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے. بہت ساری ایسے آرگنائزیشن ہیں جو کہ ڈرگ ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں کہ کہیں کوئی بندہ ایسی ڈرگ تو نہیں لے رہا جس کی وجہ سے پرفارمنس پرابلمز ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے پھر ایسی اگر ڈرگ لے رہا ہے اس کی پرفارمنس خراب ہوگی تو کسٹمرز کے لیے, امپلائز کے لیے بہت جو ہے نا وہ سیریس ایشوز پھر کریٹ ہو سکتی ہے. اس کے بعد ویلیڈیشن وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ لوگ چیک کرتے ہیں کہ کوئی بھی میتھڈ اپروپریٹ ہے یا نہیں ہے, یا کوئی بھی جو ٹول ہے وہ جس کام کے لیے بنایا گیا ہے, ایکچوئل جس ریکوائرمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اور اسٹیٹمنٹ سے ہٹ کے ریئل لائف میں پریکٹیکلی بھی یہ فٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو ویلیڈیٹی کی اگر بات کریں تو 3 طرح کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے. کنٹینٹ ویلیڈیٹی ہوتی ہے, کنٹیکسٹ ویلیڈیٹی ہوتی ہے, اور فیس ویلیڈیٹی ہوتی ہے. اچھا, یہاں سے آپ لوگوں کو لیکچر آ گیا سمجھ. اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میں یاد کیا کرنا ہے. MCQs اور کوسچن سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ جاب اسپیسیفکیشن جو ہے نا, یہ والی جاب اسپیسیفکیشن اور جاب ڈسکرپشن, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. اور اس کے بعد فورکاسٹنگ انٹرنل اور ایکسٹرنل سپلائی, یہ آپ لوگوں کو اس دونوں میں فرق پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ریپلیسمنٹ چارٹ کیا ہوتا ہے یہ اپنے یاد کرنا ہے. اس کے بعد اسکل انوینٹریز تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گی ہوگا کہ امپلائز کے آپ لوگ اسکلز وغیرہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میچنگ ہیومن ریسورس سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, اس میں بھی جو ہے نا آپ لوگوں کا کنسیپٹ ہونا چاہیے, ایک دفعہ آپ لوگ نے بس اس کو ریڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد ریکروٹنگ کی جو ٹائپس ہیں, انٹرنل ریکروٹنگ اور ایکسٹرنل ریکروٹنگ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ اپنے یاد کرنی ہے. اس کے بعد ایڈوانٹیجز کیا کیا ہوتے ہیں ایکسٹرنل ریکروٹنگ کے, یہ آپ کے MCQs میں آتے ہیں. ایڈوانٹیجز لکھے ہوئے ہوتے ہیں, نیچے 3 آپشنز ہوتے ہیں اور ایکسیپٹ لگا کے کہیں کوئی اور آپشن لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایکول امپلائمنٹ اپرچونیٹیز, اس میں سے بھی MCQs آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی نان ڈسکریمنیشن کے تحت آپ نے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, لوگوں کو ڈھونڈنے کے سورسز کون سے ہوتے ہیں, یہ آپ لوگوں کی لاگ میں آتے ہیں. اس میں آپ لوگوں نے ہیڈنگز یاد کر لینا اگر, تو باقی آپ لوگ خود ہی لکھ لیں گے. انفارمل سرچ ہوتی ہے, جاب پوسٹنگ ہوتی ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, پروفیشنل ایسوسیشنز ہوتے ہیں, ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں, ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور دوسرا یہ جو اگلا پروسیس ہے یہ بھی آپ لوگوں کے لانگ کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ سلیکٹنگ ہیومن ریسورسز, آپ سلیکٹ کیسے کرتے ہیں یہ اسٹیپس آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ہیڈنگز آپ یاد کر لیجیے گا تو باقی آپ لوگ خود ہی اندر لکھ لیں گے. اپلیکیشن بلینک ہوتے ہیں, ٹیسٹ ہوتے ہیں, انٹرویوز ہوتے ہیں, اور مختلف قسم کے اور جو ہم نے آگے طریقے پڑھے ہیں. اس میں یہ جو ٹیسٹ کی ٹائپس ہیں نا, یہ تینوں ٹائپس آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کون سی ٹیسٹ میں جو ہے نا وہ کون سی کیٹیگری فال نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اور ویلیڈیشن کے یہ جو تینوں فارمز ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتے ہیں, یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ویلیڈیشن کی یہ جو اوپر ڈیفینیشن ہے یہ اپنے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے, MCQs کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ویسے بھی جو ویلیڈیشن ہے یہ آپ لوگوں کے 3 نمبر کے کوسچن میں, شارٹ کوسچن میں آ جاتی ہے, بٹ اس دفعہ تو جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ MCQs ٹائپ کوسچنز ہونے ہیں, تو پھر بھی یہ ہے کہ آپ نے چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس کے MCQs آپ لوگ اپنا LMS چیک کر لیں. LMS پہ اگر آئی ہوئی ہے وہاں پہ کوئی کہ صرف MCQs بیس ہونا ہے تو پھر بھی آپ نے یہ نہیں کرنا. یہ بات نہیں ہوتی کہ سبجیکٹیو آ رہے تو آپ لوگوں نے اور طریقے سے تیاری کرنی ہے, MCQs آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس حوالے سے اور طریقے سے تیاری کرنی ہے. آپ نے تیاری کرنی ہوتی ہے نا, جب آپ لوگ لیکچر لے رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے مائنڈ میں یہ بات رکھنی ہے کہ میں لیکچر لے رہا ہوں نا,
تو اس لیکچر لینے کے بعد کوئی بندہ مجھ سے اس میں سبجیکٹو کوسچن پوچھے یا آبجیکٹو کوسچن پوچھے، میں اچھے طریقے سے وہ آنسر دینے کے قابل ہوں. یہ بات آپ مائنڈ میں رکھ کے لیکچر کو سنا کریں اور ہینڈ آؤٹ کو پڑھا کریں. پیپر پیٹرن آپ نے یہ صرف یہ نہیں مائنڈ میں رکھنا ہوتا کہ ہاں بس میں نے ایم سی کیوز اٹیمپٹ کرنے کے لیے پڑھنا ہے یا میں نے صرف شارٹ اور لانگ کوسچنز کے لیے میں نے پڑھنا ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، باقی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. اگر آپ لوگ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے، وہ بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. جس گروپ میں آپ ہیں آپ لوگوں کو وہاں پہ اپنے فیلوز کو ضرور حالم اسٹڈی انسائٹس کے چینل، ہمارا جو چینل ہے، یہ ریکمینڈ کیا کریں لیکچرز کے لیے. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مڈ ٹرم میں مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.